بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ یہ سورۃ الواقعہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الواقعہ کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 6 آیات میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کے واقعے کی علامات کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ واقعی قیامت قائم ہونے والا ہے اور قیامت میں زمین ہلے گی اور پہاڑ اڑیں گے، اور گویا کہ ان علامات کے ذریعے سے قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 7 سے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، آیت نمبر 7 سے 3 قسم کی جماعتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور ان 3 قسم کی جماعتوں میں 2 جماعتیں اور 2 گروہ وہ ہیں جو کہ جنتیوں کے ہیں۔ ایک سبقت لے کے جانے والے سابقون اور مقربون، اور آگے بڑھنے والے اور پہل کرنے والے اور اللہ کے نہایت ہی قریب مقرب جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ اور دوم اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے عام جنتیوں کا ذکر ہے، اور سوم بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں یہ آیت نمبر 56 تک ان 3 قسم کے گروہوں کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ مقربون، السابقون المقربون کا، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کا، اور اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والوں کا۔ آیت نمبر 56 کے بعد پھر سورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں عقلی دلائل دیے گئے ہیں اور غور کرنے کا کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون افرأیتم ما تحرسون افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم النار التي تورون۔
انسان کی پیدائش پر غور کرو اور کھیتی باڑی پر غور کرو، پانی پر غور کرو اور آگ پر غور کرو۔ یہ چار چیزیں اس کا ذکر کر کے یہ گویا کہ عقل عام کے دلائل ہے کہ کائنات میں تم غور فکر کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نظام کسی ایک دن ختم ہوگا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ یہ عقل عام کے دلائل دینے کے بعد آخر سورت میں تسبیح کا حکم دیا اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا۔ فسبح باسم ربک العظیم اور انہ لقرآن کریم۔ تو توحید اور صداقت قرآن اس کی ترغیب دی گئی اور موت کو یاد دلایا گیا، اور موت کے وقت بھی لوگوں کے جو مختلف حالات ہیں اور 3 قسم کے گروہ ہیں اس کا مختصر ذکر بھی آخر سورت میں دوبارہ کیا گیا۔ اس طرح اس سورت میں گویا کہ ابتدا میں قیامت کا کچھ حال چند آیات میں، اور پھر تفصیلاً آیت نمبر 56 تک 3 قسم کے گروہ کا ذکر، اور آخر سورت میں 4 عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ آیت 1 سے 56 تک 3 قسم کے گروہ، اور آیت 57 سے آخر تک 4 قسم کے دلائل، تو یوں 2 باب کے اندر 2 ابواب میں گویا اس سورت کا ایک خلاصہ ہے۔ اور عنوان یہ قائم ہوگا کہ گویا اس سورت میں دنیا اور آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ اس کو آپ نبأ الاولین والآخرین، اس سورت کا ایک عنوان اگر ہم بنا لیں تو نبأ الاولین والآخرین۔ تفاسیر میں مسروق رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اولین اور آخرین کی خبر کو جان لے، جنت اور جہنم کی خبر کو جان لے، دنیا اور آخرت کی خبر کو جان لے، تو فَلْيَقْرَأْ سورۃ الواقعہ، وہ سورۃ الواقعہ کو پڑھ لے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی جو لوگوں کے حالات ہیں اور جو اقسام ہیں اس کا ذکر کیا، اور دنیا میں بھی موت کے وقت جو لوگوں کے 3 اقسام ہے اس کا ذکر کیا۔ تو اس میں دنیا اور آخرت کے احوال، قیامت کا اور موت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت پر یہ روایت عام ہے اور مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ الجمعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات یا ہر جمعے کی رات سورۃ الواقعہ کو پڑھتا ہے تو اس کو فاقہ نہیں پہنچے گا۔ گویا کہ یہ ایک بہترین اور زبردست وظیفہ ہے۔ اور یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
اور خود ان سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو اس سورت کو ہر رات پڑھنے کا حکم دیا تھا. تو یہ روایت اگرچہ اس کی سند کے اندر کلام ہے، دارقطنی نے اور بیہقی نے اور شیخ البانی نے اور ابن جوزی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ بالکل موضوعی اور من گھڑت بھی نہیں ہے، اور فضائل کے باب میں جن محدثین کے نزدیک معتبر ہے، اور پھر عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ حکم دیا تھا اور یہ انہی کی روایت ہے، لہذا یہ بالکل ناقابل التفات بھی نہیں ہے، لیکن ایک بالکل صحیح سند والی روایت بھی نہیں ہے. اور اس صورت میں اگر غور کیا جائے تو چونکہ اس میں آگ، پانی اور کھیتی اس کا جو ذکر ملتا ہے، گویا کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، تو شاید لم تصبہ فاقۃ، فاقہ نہیں پہنچے گا سے ایک مناسبت ہے کہ اس میں تو گویا لنگر کا ذکر ہی کر دیا گیا ہے. ایک روایت جو امام ابن کثیر نے ابتدا میں ہی نقل کی ہے اس سورت کے، اور وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ سندن صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات عما یتساءلون واذا الشمس کوورت. مجھے سورت ہود نے، سورت الواقعہ نے اور سورت مرسلات اور عما یتساءلون اور سورت اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا. گویا کہ اس صورت میں احوال قیامت اور موت اور قیامت کے حالات کو جو بیان کیا گیا ہے اس میں گویا کہ جھنجھوڑا گیا ہے، اور فکر مندی کی ایک بات ہے اور صورت ہے. اس سے پہلے سورت الرحمن میں 2 قسم کی جنتوں کا ذکر تھا، اور اس صورت میں مقربون کا بھی ذکر ہے اور اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والوں کا بھی ذکر ہے. گویا کہ وہاں 2 جنتیں تھی اور یہاں 2 اہل جنت کا ذکر ہے. یہ اس سورت کا سورت الرحمن سے ربط ہے. سورت الرحمن میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کے نام کی برکت کا ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں فسبح بسم ربک العظیم، اس پر تفریح ہے کہ اب اس رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو. تو وہاں تبارک اسم ربک اور یہاں فسبح بسم ربک، تو یہ فسبح گویا کہ اسی پر ہی آگے بات کو بڑھایا گیا ہے. اور باقی مضامین کے اعتبار سے تو واضح ہے کہ وہاں بھی کچھ عقلی دلائل موجود ہے، اور اس صورت میں عقلی دلائل ہیں. وہاں ابتدائی صورت میں ہی عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں، پھلوں کا تذکرہ ہے اور کھجور کا اور انار کا اور مختلف قسم کی چیزوں کا، اور دنیا کے دانوں اور غلوں کا ذکر وہاں بھی ہے، اور یہاں بھی آگ اور پانی اور کھیتی کا ذکر ہے. تو یہ عقلی دلائل کی بھی مناسبت ہے. قرآن مجید کی صورتوں کے درمیان آپس میں ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، تو باعتبار مضامین کے یہ ربط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ،
جب واقع ہو جائے واقع ہونے والی قیامت. قیامت کے ناموں میں ایک نام الواقعہ ہے، واقع ہونے والی، یعنی الساعۃ الواقعہ، وہ گھڑی جو کہ واقع ہونے والی ہے جب وہ واقع ہو جائے. اب یہ ایک شرط ہے، جب وہ واقع ہو جائے، اذا شرطیہ ہو، تو جزا کیا ہے؟ جزا یہ کہ لَتُجَازُنَّ، تو ضرور تمہیں پھر بدلہ دیا جائے گا. یہ جزا اس کی محذوف مراد ہے. یا فکانا کیتا و کیتا، پھر تو ایسا ایسا ہی ہوگا جس کا بیان آگے آ رہا ہے. بعض نے اسی لیس لوقعتہا کاذبہ اس کو ہی جزا بنا دیا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی گھڑی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، فلیس لوقعتہا کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کے لیے، اس کے واقع ہونے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. عربی ترکیب کے اعتبار سے اس جملے کی علماء نحو نے بہت سی ترکیبیں کی ہے. یہ اس میں سے جو ایک واضح مفہوم تھا وہ ہم نے ذکر کر دیا. اور یہ اذا شرط کے معنی میں سرے سے ہو ہی نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب واقع ہونے والی گھڑی واقع ہو جائے گی، تو پھر اس کی جزا کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ اذا شرطیہ نہیں ہے بلکہ اذا ظرفیہ ہے. تو جب واقع ہونے والی گھڑی واقع ہوگی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں ہے. کاذبہ کا لفظ جو ہے یہ کذبن کے معنی میں ہے. کاذبہ یعنی کذبن. کبھی یہ اسم فاعل کا جو وزن ہوتا ہے کاذبہ، یہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے عافیت، معافات کے معنی میں ہے، عاقبت انجام کے معنی میں. جس طرح عافیت اور عاقبت ایک مصدر ہے، تو کاذبت بھی ایک مصدر ہے جس کا معنی ہے جھوٹ. اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی وہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی. اور کاذبہ اپنے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہوگا کاذبہ جھٹلانے والا، جھٹلانے والا کوئی نفس. لیس لوقعتہا نفس کاذبۃ، تفسیر مدارک میں اس کا یہ مفہوم بیان ہوا، کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. جب قیامت قائم ہو جائے گی اور واقع ہوگی پھر کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. آج تو جھٹلانے والے بہت ہیں، لیکن جب واقع ہوگی تو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، پھر تو وہ سچ سامنے آ جائے گا. امام قتادہ سے اور حسن بصری سے اس جملے کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس کا کے لیے جھوٹ اور جھٹلانے والا نہیں ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا، اس کو کوئی دفع نہیں کر سکے گا. جیسے کہ دوسرے مقامات پر لا مرد لہو اور لیس لہو من دافع کے کلمات ہیں، تو کوئی پھر روکنے والا نہیں ہوگا. اس کے لیے جھوٹ نہیں، اس کے لیے انکار نہیں، اس کے لیے دفاع نہیں.
اس کے لیے واپسی نہیں، پھر کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور اس وقت پھر اس قیامت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب اس لیس لوقعتها کاذبۃ کا مفہوم ہے۔ خافضۃ رافعہ، خافضۃ پست کرنے والی ہوگی، یہ قیامت کی گھڑی پست کرنے والی ہوگی، رافعۃ اور اٹھانے والی ہوگی، جھکانے والی بھی ہوگی، اٹھانے والی بھی ہوگی، پست کرنے والی بھی ہوگی، اور بلند کرنے والی اور اونچی کرنے والی بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست، ان کو اللہ درجے میں اٹھا لے گا اور درجے کے اعتبار سے بلند کر دے گا، ان کو عزت سے نوازے گا، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اللہ پست کر دے گا اور ذلیل کر دے گا۔ تو خافضۃ یعنی خفضت اعداء اللہ، اور رافعۃ یعنی رفعت اولیاء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی پستی میں ڈال دے گا، اور اللہ کے دوستوں کا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جنتی لہم الدرجات العلا، ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ تو کچھ لوگ پستی میں ہوں گے اور کچھ لوگ بلند ہوں گے، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آج اس دنیا میں جن کو تم پست لوگ کہتے ہو، جن کو تم کمزور اور ذلیل سمجھتے ہو، اللہ ایسے لوگوں کو وہاں اٹھائے گا، بلند کرے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی عزت ہوگی، اور جن کو آج تم باعزت سمجھتے ہو وہ ذلیل ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ یہاں کے پیمانے اور ہیں، اور قیامت کے اس دن کی بنیاد وہ کوئی اور ہے۔ وہاں تو بنیاد تقوی اور دین اور ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے، لہذا یہاں تو تم اس بنیاد پر کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے ہو، لیکن وہاں خافضۃ الرافعۃ، یہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں ایمان و اعمال کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو یہ دن اٹھائے گا اور کچھ کو گرائے گا۔ خافضۃ پست کرنے والی گڑی ہوگی، رافعۃ اور اٹھانے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، خوب ہلا دیا جانا۔ رجت الرجا، رج کا مطلب ہوتا ہے الحرکت الشدیدہ، شدید حرکت، اور الاضطراب، سخت اضطراب اور ہلا دینا۔ تو اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دیا جانا، یہ بالکل وہی مفہوم ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، یہ وہی مطلب۔ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت زلزلہ ہوگا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف کسی ایک قطع زمین کے محدود حصے پر زلزلہ نہیں ہوگا، بلکہ اذا رجت الارض، پوری زمین اور یہ کائناتی انقلاب ہوگا۔ یہ ایسا دن ہے کہ اذا رجت الارض رجا، پوری زمین ہلا دی جائے گی۔
اور رجا اور وہ شدید حرکت میں آئے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ اڑا دیا جانا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جانا. بس یا بسو کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا، اڑانا اور خلط ملط کرنا. جیسے آٹے کو ستو کے ساتھ ملا کر خلط ملط کیا جائے تو اس کو الدقیق المبسوس کہتے ہیں. تو بسا کا معنی یہ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر ہوا میں اڑیں گے. اور پہاڑوں کے یہ مختلف حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمائے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. جب پہاڑ چلیں گے تو مطلب پہلے تو پہاڑوں کو ایک حرکت ملے گی. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ صرف چلا نہیں دیے جائیں گے بلکہ وہ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا بلکہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیے جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا اور وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا وہ بہتے ہوئے ٹیلوں کے مانند ہوں گے. گویا پہلے حرکت میں آئے گی، پھر نرم ہو جائے گی، پھر بہنے لگے گی، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر یہ کہ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ان پہاڑوں کو اڑا دے گا. تو فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا تو ہو جائیں گے یہ پہاڑ ہباءً گرد و غبار. ہباءً مانا گرد و غبار، منبثا منتشر، منبثا مانا پراگندہ اور پھیلا ہوا گرد و غبار بن جائے گا. یہ پہاڑ پھیلے ہوئے گرد کے مانند متفرق ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑیں گے. ہوا کہتے ہیں وہ باریک باریک ذرات کو، جیسے سورج کی شعاؤں کے اندر جو دھول مٹی نظر آتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں. مقصد کیا ہے اس بیان سے؟ اس بیان سے مقصد یہ کہ وہ عام دن نہیں ہوگا. وہاں پوری زمین میں انقلاب آئے گا اور زمین پر موجود مضبوط پہاڑ، مضبوط سمجھے جانے والی مخلوق بھی ہواؤں کی طرح اڑے گی. اور قیامت کے اس منظر کی ہیبت کو بیان کرنا مقصد ہے. وہ یہاں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا. یہ اس وقت بیان ہو رہا ہے کہ جب لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخرت، جو آپ لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے تھے، اس کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ یہ نازل فرمایا کہ یہ واقع ہونے والی گھڑی واقع ہوگی. اس میں پھر کچھ لوگ پستی میں جائیں گے اور کچھ لوگ بلند ہوں گے، اور یہ ایسا واقعہ ہوگا کہ پوری زمین ہلے گی، شدید حرکت ہوگی، اور یہ پہاڑ اور یہ ساری قوتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے سب اڑیں گے اور ہیبتناک دن ہوگا. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور ہوں گے تم اس وقت 3 گروہ، تم 3 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب لوگ بس 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی. 3 طرح کے لوگ ہوں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
پہلی جماعت کیا ہے؟ فاصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے، میمنہ دائیں ہاتھ والے۔ یہ میمنہ کا لفظ یمن اور یمین دونوں سے بن سکتا ہے۔ یمین والے یعنی دائیں طرف والے، دائیں ہاتھ والے، اور یمن والے، یمن کہتے ہیں برکت کو، خیر و برکت والے۔ تو ان کو چونکہ عمل نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے اس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، میمنہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اللہ نے نکالا تھا ان جنتیوں کو، تو وہ دائیں طرف نکالا تھا، تو بھی اصحاب الیمین دائیں طرف والے اور میمنہ ہے۔ اور یہ لوگ چونکہ خیر و برکت اور اچھے انجام والے ہیں، تو بھی ان کو اصحاب المیمنہ کہتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملنا یہ بھی ہے، اور ویسے بھی عرب کے لوگ دائیں جانب کو نیک فالی کے طور پر اور عزت کے مفہوم میں استعمال کرتے تھے، تو گویا یہ دائیں ہاتھ والے اور باعزت لوگ ہوں گے، یہ مراد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہے، کیا بلند شان ہے دائیں ہاتھ والوں کا۔ یہ دوبارہ سوالیہ انداز ان اصحاب الیمین کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے۔ مشأمہ کا لفظ بھی یا تو شمال کے معنی میں ہے، مشأمہ بائیں ہاتھ، ان کو بھی بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، اور یا یہ شوم سے، شوم قسمت، بدقسمتی، اور شوم کا معنی بدحالی، تو برے حال والے اور بائیں ہاتھ والے، اور جن کو بائیں طرف پشت سے نکالا گیا تھا عالم ارواح میں، یہ سب اصحاب المشأمہ کا مفہوم ہے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ یہاں ما سے سوالیہ انداز ان کی مزید برائی کو بیان اور ظاہر کرنا مقصد ہے۔ والسابقون السابقون، اور جو لوگ آگے ہیں وہ تو آگے ہیں، اور سبقت والے تو سبقت والے ہیں۔ یہ اب دائیں ہاتھ والوں میں بھی بلند اور بڑی جماعت کون ہے؟ یہ اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے قریب ہوں گے اور عظیم ثواب کے قریب کیے جائیں گے۔ گویا کہ یہ نیک جنتیوں میں اعلیٰ مقام والے جو مقرب اور اللہ کے قریب لوگ اور اللہ کے ثواب کے قریب لوگ، المقربون الی ثواب اللہ، المقربون یعنی قربت الی العرش درجات، ان کے درجات عرش کے قریب ہوں گے۔ والسابقون السابقون کے دو مطلب ہیں، سبقت کرنے والے سبقت کرنے والے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ سبقت کرنے والوں کی تو شان اتنی بلند ہے کہ سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ جیسے کوئی یہ کہتا ہے، اور مشہور شعر ہے کہ نا انا ابو النجم و شعری شعری،
میں تو ابو النجم ہوں، میرا شعر تو میرا شعر ہے، میرا شعر تو میرا شعر ہے۔ اسی طرح سبقت والے تو سبقت والے ہیں، ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ یہ اس طرح کا ایک جملہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ والسابقون، اعمال کے اندر سبقت کرنے والے، السابقون، جنت میں بھی درجات میں سبقت کرنے والے ہوں گے، جن کا ایمان، جن کے اعمال جتنے عمدہ اور جتنا عمل میں وہ سبقت کرنے والے ہوں گے، اتنے وہ باعتبار ثواب کے آخرت میں اور جنت کے درجات میں بھی آگے ہوں گے۔ تو دنیا میں اعمال میں آگے رہنے والے سابقون آخرت میں جنت میں بھی آگے رہنے والے ہوں گے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہے اور صحابہ کرام بھی ہے، اولیاء اعظام بھی ہے، اور وہ سابقون جو کہ امت کے اندر بڑے درجے والے لوگ ہیں، وہ السابقون ہیں جو ہر عمل خیر میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ یہ سبقت والے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اللہ کے ہاں جنت میں بھی ان کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ تو یہ مقرب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں کے جنت میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔